بسم اللہ السلام علیکم۔ آج کی یہ ہو گئی چوتھی ویڈیو۔ اس میں میں بات کروں گا غامدی صاحب کا ایک بیان۔ غامدی صاحب کے بے شمار بیانات جب میں سنتا ہوں، اچھا پہلے میں بتا دوں غامدی صاحب کا میں نے ذکر کیوں کیا۔ میں غامدی صاحب کو فالو نہیں کرتا اور نہ ہی میں ان کو انفالو کرتا ہوں۔ الحمدللہ میرے ابو جان کی تربیت ایسی رہی ہے کہ میں تمام علماء کرام کی عزت کرتا ہوں، اور ریگارڈلیس کہ وہ کس فرقے سے ہیں۔ میں صرف ان علماء کرام کو نہیں سن سکتا جو گالی گلوچ کرتے ہیں، زور زور سے بات کرتے ہیں، چیختے ہیں، بے عزتیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ان علماء کرام کو نہیں سن سکتا۔ تو کہنے والی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب کو میں بالکل اسی طرح سے سنتا ہوں جیسے میں مولانا طارق جمیل کو سنتا ہوں، جیسے میں مفتی طارق مسعود کو سنتا ہوں، جیسے میں انجینئر محمد علی مرزا کو سنتا ہوں، جس طرح میں مفتی مینک کو سنتا ہوں، شیخ عاصم الحکیم کو سنتا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتا ہوں، اور یہ میں نے چند نام لیے۔ بے شمار اور بھی ایسے علماء کرام ہیں، اہل تشیع کے بھی اور بریلویوں کی بھی، جن کے انہیں نام نہیں جانتا، لیکن میں ان کی ویڈیو سامنے مصطفی صاحب ہیں، مصطفی صاحب ان کا پورا نام مجھے نہیں آ رہا، ان کو میں سنتا ہوں۔ میں سب کو سنتا ہوں، میں سب کا احترام کرتا ہوں۔ صرف جو شور کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کو میں نہیں سن سکتا۔ تو بتانے والی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب کو میں نے ایک بیان میں سنا، اور جہاں میں غامدی صاحب پردے کے اوپر جو خیالات بیان کرتے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، داڑھی پہ جو وہ بیان کرتے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لے کے آئیں گے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ امام مہدی کے بھی کیریکٹر کو جو ہے کسی طرح سے جو بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دجال بھی جو ہے ایک خاص شخص نہیں ہے، وہ ایک سسٹم ہے۔ میں ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں اتفاق نہیں کرتا کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں یا میں ان کو نعوذ باللہ کافر سمجھتا ہوں۔ اتفاق نہیں کرتا، اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں، ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں، ہو سکتا ہے میرے پسند کے علماء کرام صحیح ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے وہ قرآن حکیم میں موجود ہے، میں اس کو کرتا ہوں۔ البتہ ڈاکٹر غامدی صاحب ہوں یا کوئی بھی ایسے عالم دین ہو یا کوئی بھی اسکالر ہو، جب وہ اچھی بات کرتے ہیں میں اس پہ غور و فکر ضرور کرتا ہوں۔ انہوں نے حال ہی میں ایک لیکچر میرے آنکھوں سے گزرا اور میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جمعہ کی جو نماز ہے جو ہم ادا کرتے ہیں ایوری فرائیڈے، اس کا جو طریقہ اس وقت مسجدوں میں رائج ہے یہ صحیح نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز حاکم وقت کو پڑھانی چاہیے، جو رولر ہے وہی خطبہ دے گا، اور اسی پہ پوری جو قوم ہے، مطلب کہ جو اس کے انڈر آتی ہے، نیشن ہے، وہ اس کو فالو کرے گی۔ مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی، کیونکہ جتنا میں نے قرآن حکیم کو پڑھا ہے، جتنا میں نے سیرت النبی کو پڑھا ہے، جتنا میں نے تاریخ اسلام کو پڑھا ہے، جتنا میں نے صحابہ کرام کی زندگی کو، خلفائے راشدین کی زندگی کو پڑھا ہے، اور ان کے بعد بھی جو مسلم رولرز تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی ہو گئے، جو بھی ہو گئے، ان کی یہ جو بات ہے 100% الائن کرتی ہے ان کے عمل سے۔ نماز جمعہ حاکم وقت پڑھاتا ہے اور وہی خطبہ دیتا ہے، اور اگر اس کا آپ دوسرا پہلو آج کی عرب کنٹریز میں دیکھیں، جیسے میرا وہاں جانا ہوا ہے، تو وہاں پر جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے آتا ہے کہ آپ نے اس میں ایک لفظ نہ زیادہ کہنا ہے نہ ایک لفظ کم کہنا ہے، یہ آپ نے خطبہ دینا ہے۔ یعنی کہ رولر خود تو نہیں پڑھاتا، لیکن رولر جو بیان دیتا ہے وہ مسجد میں آتا ہے اور وہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہے، ہمارے ہاں کیا مطلب کہ پوری دنیا کے مسجدوں میں کیا ٹرینڈ ہے، اسپیشلی پاکستان کے اندر اگر میں بات کروں کہ آئی ایم پاکستانی، کہ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ ان کی مرضی کا بیان چل رہا ہوتا ہے، اینڈ آپ یقین کیجئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کسی بھی مسجد میں بیٹھنا۔ کچھ مسجدوں میں تو دل چاہتا ہے کہ وہاں پہ آپ بار بار جاؤ، کچھ مسجدوں میں بیٹھنا ناممکن ہو جاتا ہے جب وہ ہیٹ سپیچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے فرقے کو برا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر مثال کے آپ بریلوی مسجد میں بیٹھ گئے اور وہاں پہ کوئی ایک تنگ نظر عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ دوسرے فرقوں کو برا کہہ رہے ہوں گے، اسپیشلی اگر یہ میلاد النبی کا مہینہ آ جائے یا محرم کا مہینہ آ جائے، اس میں آپ کسی ایسی مسجد میں چلے جائیں جہاں پہ انتہا پسند عالم دین بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، چاہے آپ اہل حدیث مسجد میں نماز ادا کر رہے ہوں، چاہے آپ بریلوی مسجد میں ہوں، چاہے آپ
دیوبندی مسجد میں ہوں، وہاں پر اگر ایک انتہا پسند ممبر پہ بیٹھا ہوگا عالم دین، وہ ایسی بات کرتا ہے کہ آپ کہتے ہو یار یہ نماز کب شروع ہوگی، کب دعا ہوگی، کب میں واپس آفس جا کے اپنے کام کو ریزیوم کروں گا، میں یہاں کہاں آ کے پھنس گیا انفارچونیٹلی۔ اس کے برعکس اگر اسٹیٹ سے آئے گا خطبہ، ٹو دا پوائنٹ وہ خطبہ چلے گا، نماز ہوگی، السلام علیکم، گھر۔ یہ میں نے عرب کنٹریز میں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے اور میں نے اس کو اتنا پسند کیا، میں نے کہا یار یہ ہے بیسٹ طریقہ جمعہ کی نماز کا، جو آپ کو آپ کی تاریخ اسلام، سیرت النبی، سیرت الخلفاء راشدین آپ کو بتاتی ہے۔ یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا میں نے کیوں ذکر کیا، ان کی بھی جو میں نے لائف پڑھی، یہی ہوتا ہے ایک مسلمان رولر، وہ دیتا ہے خطبہ۔ اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس ایسے پولیٹیشنز اور ایسے لوگ نہیں آپ کے پاس آئیں گے سٹیج کے اوپر یا حکومت میں، جو پارلیمنٹ کے اندر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص بھی نہ پڑھ سکیں، اور وہ عوام کو بدو بنائیں بار بار یہ کہہ کے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار اس طرح کی بات کریں گے تو عوام کہے گی واو یار زبردست، یہ تو قرآن حکیم کو کوٹ کر رہے ہیں۔ تو قرآن حکیم کے اندر تو بے شمار وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ نے تو اس جگہ پہ کھڑے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کہا، لیکن آپ نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی تو وہ کیا نہیں۔ آپ نے تو وہاں گالی گلوچ کی، آپ نے پنڈالوں میں میوزک چلا دیا، آپ نے تو وہاں موج مستیاں کرا دی، مکسڈ گیدرنگ کروا دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن مزار پہ جا کے آپ نے سجدہ ٹھوک دیا، ٹھوکنا نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی بزرگ ہیں، مزار پہ جا کے آپ نے سجدہ کر دیا، ٹھیک ہے، استغفر اللہ۔ مطلب کہ کوئی سینس نہیں ہے نا۔ آپ صرف قرآن حکیم کی اپنی پسند کی آیت کو کوٹ نہیں کر سکتے اور باقی سب کو آپ عمل میں نہ لے کے آؤ، یہ کون سا یہ سائیکالوجی، کون سا یہ مزاج ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم اس کی ریورس انجینئرنگ کریں، پیچھے کی طرف جائیں، تو ایک شخص اگر قرآن حکیم کو بچپن سے ایک عالم دین کی طرح پڑھ کے، سمجھ کے، سیکھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا اور وہی آپ کا لیڈر بنے گا، تو اللہ کی خوف کی وجہ سے وہ کبھی آپ کو مس گائیڈ نہیں کر سکتا، اور پھر اس کے پاس یہ کیلیبر ہوگا کہ جمعے کی نماز وہ پڑھائے گا۔ اور اگر وہ صرف اور صرف 2.5-3 لاکھ لوگوں کی نماز کیٹر کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی ایک جگہ پہ موجود ہے اور وہ پورے پاکستان میں نہیں پڑھا سکتا، تو ایٹ لیسٹ اپنی ایک جگہ پہ جو وہ خطبہ ریکارڈ کرے گا، وہی خطبہ آل اوور پاکستان جائے گا اور سب جگہوں پہ وہی خطبہ دیا جائے گا، کیونکہ حاکم وقت کا وہ خطبہ ہے۔ اب وہ چاہے شہباز شریف صاحب نماز پڑھائیں، چاہے وہ زرداری صاحب نماز پڑھائیں، چاہے وہ عاصم منیر صاحب نماز پڑھائیں، لیکن یہ ہمارے اس وقت کے 3 جو ہیں سربراہ ہیں ہمارے ملک اور قوم کے، ان کی اطاعت ہم پر جو ہے وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے، تب تک جب تک کہ وہ ہمیں دین اسلام کے اگینسٹ کوئی حکم نہیں دیتے، جب تک کہ وہ ہمیں دین اسلام پہ آزادی کے ساتھ جینے کا حکم کی آزادی دیتے ہیں، ہم ان کے اطاعت کے اندر فرمانبرداری کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں رائٹ پیپل جو ہمیں، اس میں عاصم منیر صاحب تو حافظ قرآن ہیں، وہ تو پڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داریاں، ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی وجہ سے اگر وہ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ ہماری اسٹیٹ کی طرف سے ایک خطبہ آنا چاہیے جو ہر مسجد میں ادا ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سرداری صاحب جو ہیں یا شہباز شریف صاحب جو ہیں یا عاصم منیر صاحب ہیں، وہ پورے پاکستان میں نماز نہیں پڑھا سکتے، وہ کسی ایک جگہ پہ نماز پڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر خطبہ ایک ہوگا تو میری مسجد کے اقصیٰ کے اندر بھی، یا میری مسجد رحمانیہ کے اندر بھی، یا چنیوٹی مسجد کے اندر بھی، یا پھر جو ہے یہ کوہاٹی مسجد کے اندر بھی، جہاں جہاں میں نمازیں پڑھتا ہوں جمعہ کے دن اپنی مصروفیات یا اپنی ٹریولنگ کے اعتبار سے، وہاں پر مجھے وہی خطبہ سننے کو ملے گا جو آصف زرداری صاحب کی طرف سے آیا ہوگا اسلام آباد سے، یا آیا ہوگا ہمارے پاس جو ہے بلاول ہاؤس یا جہاں سے بھی۔ کتنا خوبصورت ہو جائے گا یہ سب اگر ریورس انجینئرنگ کے اعتبار سے ہمارے تمام یہ پولیٹیشینز، ہمارے تمام یہ جو بڑے ہمارے سربراہ ہیں، ان کو مینڈیٹری کر دیا جائے کہ ہمارے ملک کا حاکم وقت وہ بنے گا، وہ شخص بنے گا جو دین اسلام کو پورا جانتا ہے، قرآن حکیم کو اصبر کر چکا ہے۔ اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو کم از کم عالم دین ضرور ہے۔ یار یہ کتنا اچھا ہو جائے گا اگر حاکم وقت کے لیے فرض کر دیا جائے کہ دین اسلام کا علم اس کا فرض ہونا چاہیے۔ ایٹ دا سیم ٹائم پولیٹکس بھی اس کو آنی چاہیے، کیونکہ پولیٹیشین ہونا بہت ضروری ہے۔ پولیٹکس ایک بہت ہی
اہم علم ہے. میں اس عمر میں آ کے سمجھا ہوں کہ پالیٹکس یہ نہیں ہے کہ صرف ایمانداری سے. پالیٹکس آپ نے سیکھنی ہے نا, تو آپ کو سیکھنی ہے اپنے بہترین خلفۂ راشدین کی کس طرح سے کس موقع پہ کہاں جہریت دکھانی ہے, کہاں پہ غصہ دکھانا ہے, کہاں پہ جنگ کرنی ہے, کہاں پہ جو ہے نرمی دکھانی ہے, کہاں پہ پیار دکھانا ہے, کہاں پہ حکمت دکھانی ہے, کہاں پہ معافی دکھانی ہے. خلفۂ راشدین سے سیکھیے. پالیٹکس یہ نہیں ہے کہ بس آپ کو آ کے بیوقوف بنا جائے کہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا اور آپ نے کہا بس انہوں نے قرآن حکیم کو کوٹ کر دیا ہے. آپ نے قرآن حکیم کو کوٹ کیا پر آپ نے گالیاں دی ہیں, آپ نے بےعزتیاں کی ہیں, آپ نے ہر ایک کو چور کہا ہے. اگر کوئی چور ہے بھی آپ نے پھر بھی نہیں کہنا ہے. اس لیے نہیں کہنا ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وداؤٹ پروف آپ ایک جگہ پہ آ کے سب کو بے عزت کرتے رہو. جب جرم ثابت ہو جائے گا تو قانون بتائے گا کہ یار یہ چور ہے. جب تک جرم ثابت نہیں ہوا ہے آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کو لاکھ لگے کہ یار فلاں کا فلاں نے مرڈر کیا ہے, جب تک کہ ثابت نہیں ہے آپ نہیں کہہ سکتے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس کی بھی تعلیم دی ہے. جب ایک صحابی رسول سے ایک کافر قتل ہوا جنگ کے میدان میں, لیکن اس کافر نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا, انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. وہ کیس اللہ کے نبی کے پاس آیا کیونکہ ان کے دل میں ایک خوف محسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ میں نے کیا ہے. اور جب آ کے اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے خود یہ بیان کیا کہ مجھ سے ایسا ہوا ہے, اللہ کے نبی 3 مرتبہ کہا کہ اسامہ, شاید ان صحابی کا نام اسامہ تھا, کہ اسامہ تم کیا کرو گے قیامت کے دن اگر یہ شخص آیا اور اس نے اپنے کلمے کا ریفرنس دے کے کہا میں تو مسلمان تھا, اس نے مجھے کس بیسس پہ قتل کیا, اسامہ تم کیا کرو گے, اسامہ تم کیا کرو گے. اگر ان کا نام اسامہ ہی تھا. اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف فرمائے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ آج کے دن سے پہلے کاش میں کافر ہوتا اور آج میں نے اسلام قبول کیا ہوتا تاکہ میرا یہ گناہ معاف ہو چکا ہوتا. یعنی کہ وہ اتنا ڈر گئے کہ وہ اس ڈر کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ اب میں قیامت کے دن میرا کیا ہوگا. تو اب تو اللہ بتائے گا نا کہ اس شخص کا وہ جو کلمہ تھا وہ واقعی ویلڈ تھا یا نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی نے تربیت کیا کی کہ کسی نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیا ہے, ماننا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہے. تو جب تک کوئی پروف نہیں ہو جاتا کہ وہ چور ہے, وہ زانی ہے, وہ کافر ہے. اللہ کے نبی نے تو زانیوں کو بچانے کے لیے کہا کہ نہیں تم سے غلطی ہو گئی ہوگی, تمہیں نہیں پتا, تم یہ شرابی ہوگا, یہ نشے میں ہے, یہ کہہ رہے زنا کیا, یہ نشے میں ہے, اس کو لے کے جاؤ, اس کو نہیں پتا کیا بک رہا ہے. اللہ کے نبی تو بچانا چاہتے تھے لوگوں کو. آپ کیسے جا کے ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بے عزت کر سکتے ہو, لوگوں کو انسلٹ کر سکتے ہو. تو خیر واپس آتے ہیں اس بات کی طرف. اور انسلٹ کے اوپر جب بات نکلی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں دنیا نے دکھایا کہ بے شمار ایسے لوگ جنہوں نے لوگوں کی انسلٹ کی وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے. میں کسی کا ایک حضرت نام میرے ذہن میں ابھی آیا تھا, لیکن خیر وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہم واپس آتے ہیں اس بات کی طرف. یہ کتنا اچھا ہو غامدی صاحب کی اس بات کے مطابق اگر سب لوگ اس بات پہ عمل کریں کہ جمعہ کا خطبہ وہ حاکم وقت کو ادا کرنا چاہیے. اور کیونکہ حاکم وقت نہیں کر سکتا ایک جگہ پہ تو پھر علماء کرام کریں, لیکن ان کا خطبہ ان کی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے, وہ اسٹیٹ سے آنا چاہیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو یا تو پہنچا دے یا پھر اس پیغام کی ملتے جلتا پیغام ان ہمارے حکمرانوں کی اور سربراہوں کے دل میں ڈال دے, اور ہمارا ملک کوئی ایسا قانون لے کے آئے کہ جمعے کی نماز کا خطبہ کسی بھی مولوی صاحب کی, کسی بھی عالم دین کی, کسی بھی امام کی مرضی کا نہیں ہوگا, اسٹیٹ کی طرف سے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ جس طرح پاکستان کو کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ عزت نصیب عطا کر رہا ہے, وہاں پر یہ بھی ایک قانون آ جائے کہ ملک کا حاکم وقت جو ہوگا اس کو حافظ قرآن, اگر نہیں تو کم از کم عالم دین ہونا لازمی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ پولیٹیشین بھی ہو, وہ ماس کمیونیکیشن کا بھی وہ ہو, وہ اس نے کسی اور شعبے میں تعلیم حاصل کرنی ہے وہ حاصل کرے, جو کرنا کرے, عالم دین ہونا اس کا فرض ہو جانا چاہیے. ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا ہے. اور اس کے ساتھ ایک چیز میں اپنی طرف سے ایڈ کرتا ہوں کہ وہ ایک واریر بھی ہونا چاہیے, مطلب کہ اس کو فوج کے اندر بھی کچھ ٹریننگ دینی چاہیے 1 سال 2 سال کی, اس کو آرٹ آف وار فیئر آنی چاہیے تاکہ ہمارے جو سربراہ ہیں, حکمران ہیں, وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہوں, واریر ہوں. لیکن صرف واریر نہ ہو کہ صرف جہاں دیکھا تو جنگ پہ, ایک حکیم واریر ہو, ایک حکمت والا واریر ہو, سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والا واریر ہو. اس کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں.
امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی. سب علماء کرام کو سنا کریں. آپ کو نہیں پتہ کس عالم دین کی کون سی بات اچھی آپ تک پہنچے اور آپ کی زندگی بدل جائے اور آپ کا فائدہ ہو. جزاک اللہ خیر. شکریہ. السلام علیکم.